اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. اللہ نے اہل ایمان کی جہاں بھی صفت بیان کی ہے، ایک صفت کو اللہ نے بہت کثرت سے بیان کیا کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں. قیاما وقعودا، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، یعنی جب وہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت بھی. بہت قرآن میں اس مضمون کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کی جو زبان ہے وہ اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے مانوس ہوتی ہے. ایک چیز آج کے نوجوانوں کو دیکھ کے ایک چیز کا بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے. ہم نے اپنے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے، اور ان جوانوں کا جو بڑھاپا ہے وہ بھی ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم نے اپنے بوڑھوں کو دیکھا، بلکہ اپنے کیا جو بھی بوڑھے ہوتے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ بڑھاپے میں ان کا دل مسجد میں گھر سے زیادہ لگتا ہے. بوڑھوں کی نشانی ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں تسبیح، کیونکہ جوانی میں عبادت کے لیے زیادہ فرصت نہیں ملتی، تو بڑھاپے میں اللہ اللہ بولو نا بھائی زیادہ ہوتا ہے. اپنے گھر میں بھی ہم نے بہت دیکھا. ہماری دادی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے 80 سال سے زیادہ عمر تھی، 80 سال کے بعد رک گئی تھی. ان کو پھر یاداشت کمزور تھی نا، تو 80 سال کے بعد جتنے بھی سال گزرے وہ 80 ہی کہتی تھیں اپنے آپ. تو ہم دیکھتے تھے کہ اتنے بڑھاپے میں جیسے ہی رمضان آیا بس 24 گھنٹے مصلی، ہر وقت مصلی، تہجد کی پابندی، نماز کی پابندی، ذکر کی پابندی، تلاوت کی پابندی، تراویح کی پابندی. اور بھی خاندان کے بزرگوں کو اسی حال میں دیکھتے تھے. جوانی میں انسان نے جو کام زیادہ کیا ہو، علماء کہتے ہیں بڑھاپے میں وہی کام. حدیث میں آتا ہے نا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان، انسان کی عمر جیسے جیسے زیادہ ہوتی ہے نا، دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں، دولت کی ہوس اور لمبی لمبی امیدیں. علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ ایک ایگزامپل ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر برائی ہوگی تو بڑھاپے میں وہ برائی کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھ جائے گی. اچھائی ہوگی تو بڑھاپے میں وہ اچھائی کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھ جائے گی. ہر چیز بڑھاپے میں بڑھتی ہے. جسم کمزور ہوتا ہے، امنگیں جوان ہوتی ہیں. اگر آخرت کی لالچ تھی، اللہ کی محبت تھی، تو جوانی میں وہ محبت کم ہونے کے بجائے بولو بھائی بڑھے گی. اگر جوانی میں ذکر اللہ کی عادت تھی تو بڑھاپے میں یہ کم ہونے کے بجائے یہ بڑھے گی. جوانی میں نماز کی عادت تھی تو بڑھاپے میں یہ کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. تو دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو اچھے عمل کے لیے بڑھاپے کا انتظار کرے، کیونکہ بڑھاپا آپ کی جوانی کی عکاسی ہے، اس میں نئے سرے سے کوئی عمل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اس کی مشاہدے پر مبنی ایک دلیل دیکھیں کہ جو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کسی بوڑھے کو نہیں دیکھا، ہوتے ہوں گے لیکن میں نے نہیں دیکھا. جوان بہت کثرت سے دیکھیں. حالانکہ دیکھا جائے تو بوڑھے کے لیے اسلام قبول کرنا جوان کی نسبت آسان ہے، کیونکہ جوان کو جو گناہ چھوڑنے پڑیں گے بوڑھے سے وہ ویسے ہی چھوٹ چکے ہوتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے سمجھانا. بھائی آپ نے دیکھا کوئی بوڑھا مسلمان ہوا ہو؟ ہیں لیکن بہت کم ریشو. شاید کسی نے یہاں مجمع میں اکا دکا کوئی ہو جس نے دیکھا ہو. جتنے غیر مسلم، اسلام لانا بھی تو توبہ ہے نا، ایک جرم سے توبہ ہے نا، کفر والے جرم سے توبہ. اسلام کا کسے کہتے ہیں؟ کفر ایک بہت بڑا جرم تھا، اس سے آپ نے توبہ کر لی. جوانی میں انسان بہت کچھ گناہ کر سکتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جوانی میں توبہ کا ریشو کم ہو، لیکن
کفر سے اسلام کی طرف آنے والوں میں جوانی میں ریشو زیادہ ہے, بڑھاپے میں کم ہے. ایک اور بات, مسلمان جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ان میں بھی جوانوں میں توبہ کا ریشو بوڑھوں سے, بول لو نا بھائی کیا ہو گیا, زیادہ ہے. جوانی میں آپ کو توبہ کرنے والے, تبدیل ہونے والے زیادہ نظر آئیں گے. جو بوڑھے مسجدوں میں آ رہے ہیں نا, یہ جوانی میں مسجد میں آنے کی عادت ڈال چکے ہیں, پھر آ رہے ہیں. ورنہ جوانی میں عادت نہ پڑی ہو, پھر بڑھاپے میں اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, کسی بوڑھے کو مسجد میں لانا مشکل ہے, وہ نہیں آئے گا. وہ بوکھلاہٹ, اس کو وحشت ہونا شروع ہو جائے گی. ہم نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جوانی میں ساری زندگی مسجد سے دور رہے, اب مسجد میں لا کے بٹھایا تو وحشت ہوتی ہے. تو بھائی ایک گزارش ہے, آج ہمارے نوجوانوں کا جو 24 گھنٹے ہیں, مجھے جب پتہ چلتا ہے, جب ہمارے کوئی لبرل قسم کے رشتہ دار آ جائیں گھر میں رہنے کے لیے, ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے پتہ چلتا ہے ہو گیا رہا ہے مارکیٹ میں. بھئی ہمارے بھی ہر طرح کے رشتہ دار ہیں نا, سسرال بھی اتنے ماشاءاللہ ہیں کہ وہ اگر شروع ہو تو پورا اسرائیل ختم ہو جائے گا, سسرال ختم نہیں ہوگا. تو ہر طرح کے رشتہ دار آتے رہتے ہیں, کچھ مولوی ٹائپ کے بھی ہیں, کچھ درمیانے ہیں, آدھے ادھر آدھے ادھر, کچھ بالکل ہی لبرل ٹائپ کے ہیں, زمانے کے حساب سے چلنے والے. تو نوجوان بھی آتے ہیں, ہر طرح کے آتے ہیں, کبھی گھر میں رہ بھی لیتے ہیں. تو ان کی ایکٹیویٹیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جا کہاں رہے ہیں. سارا دن ایک گیم آ رہا ہے, ویڈیو کیا نام ہے اس کا, پتہ نہیں, پی جی, ایک پب جی میں لگے ہوئے ہیں, فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں سارا دن, یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں تو یوٹیوب کی ویڈیو پہ ویڈیو دیکھے چلے جا رہے ہیں. یعنی آدمی دیکھ دیکھ کے انسان ڈپریشن میں جانا شروع ہوتے ہیں, ان کو ڈپریشن نہیں ہو رہی, دیکھے جا رہے ہیں. نہیں کہتا کیا ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا, ویڈیو گیم, اتنا بڑا آدمی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے. بھائی چلو بچہ کھیل رہا ہے, کچھ سمجھ میں آتا ہے, بڑا آدمی ویڈیو گیم کھیلتا ہے, اچھا لگتا ہے بھائی. تو یاد رکھیں, اگر یہ عادت ابھی تبدیل نہیں کی تو بڑھاپے میں پب جی ہی کھیلو گے پھر بیٹھ کے. یہ بتا دوں میں آپ کو, بڑا خطرناک بڑھاپا گزرے گا, بڑا خطرناک بڑھاپا. بڑھاپے میں قرآن کی تلاوت, اللہ کا نام لینا اتنی وحشت ہوگی. آج اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا عادی بنا لیا تو آسانی سے بن جاؤ گے. ابھی اللہ نے جسم میں لچک رکھی ہے, ہر چیز قبول ہو جائے گی. جب کافر اسلام قبول کر سکتا ہے تو مسلمان اللہ کا نام لینا قبول کیوں نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ پب جی میں ہی ٹائم گزار دیا اور 12 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھے رہے تو بھائی اس قوم کا بڑھاپا پھر بہت ہی ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ہے. چائنا میں ایک قبرستان میں نے بتایا تھا نا کہ جو مرتے ہیں تو اپنے ساتھ نوٹ قبر میں لے کے جاتے ہیں. تو ایسے بوڑھے جب مریں گے تو کہیں گے ہمارے ساتھ ہمارا سیل فون قبر میں رکھو. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیکھیں کچھ عادت ڈالیں. لوگ کہتے ہیں ہم سے ذکر نہیں ہوتا, وحشت ہوتی ہے. دنیا میں جس کام سے بھی انسان کو وحشت ہونا, اس کا علاج کیا ہے, وہ کام کرنا, بولو بھائی, شروع کر دیں. ٹیسٹ کو گین کرتے ہیں نا, پہلے جو چیز اچھی نہیں لگتی, کمپنیاں جب کوئی نئی چیز, نئی پروڈکٹ لے کر آتی ہیں, پئیں گے, ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. عادت ڈالی جا رہی ہے کہ کسی طرح زبان کو چسکا لگ جائے. تو علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان کیا نا, صبح اور شام کی تسبیحات, روزانہ کچھ دیر تلاوت, اس سے آپ کو تلاوت کا تھوڑا تھوڑا چسکا لگنا شروع ہو جائے گا, ذکر کا تھوڑا تھوڑا چسکا لگنا شروع ہو جائے گا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بہترین دعا سکھائی ہے قرآن کی تلاوت کے لیے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے. جن کو چسکا لگا ہے نا قرآن کی تلاوت کا ان کو سکون نہیں ملتا, وہ نہیں چین سے بیٹھ سکتے. دیکھو جو رمضان میں ختم قرآن کا جن کو چسکا لگا ہوا ہے, کچھ بھی ہو کہیں نہ کہیں جگاڑ لگا ہی لیتے ہیں. وہ لگایا اس دفعہ بھی بہت لوگوں نے, کہیں بھی کھانچے میں کوئی قاری نظر آیا چل بھائی. تو تلاوت کا بھی ایک چسکا ہے, جن کو یہ لگ جائے وہ چسکا چھوٹتا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی, اے اللہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے. وجلاء حزنی, میرے غموں کے چھٹنے کا سبب بنا دے. وذہاب ہمی وغمی, میری فکروں اور میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. جتنا بھی غم ہو, متنبی نے کہا ہے نا کہ اعز مقام فی الدنا سرج سابح, سب سے بہترین مقام مرد کے لیے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے. مرد کے لیے سب سے بہترین مقام کون سا ہے؟ گدے والا بستر ہے بھائی, گاؤں تکیے والا بستر, کچن. مرد کے لیے سب سے بہترین مقام متنبی کہتے ہیں وہ جو میری گھوڑے کی ویڈیو آئی ہوئی ہے بھائی, وہ بہت پرانی ہے. آج کل میری گھوڑے کی ویڈیو کسی نے نیچے لکھا ہے دیکھو ارطغرل ڈرامہ شو مار رہے ہیں یہ بھی گھوڑے پہ بیٹھ کے, وہ پرانی ویڈیو ہے. یہ تو خیر درمیان میں ایک بات آ گئی, وہ کسی نے پرانی ویڈیو چلا کے اس میں ارطغرل کا میوزک ڈال دیا. نیچے لوگوں نے مجھے یہ بھی ملامت کی میوزک بھی لگایا ہوا ہے, مفتی صاحب کو دیکھو دماغ خراب ہو گیا, ان کا شو مار رہے ہیں, میوزک بھی لگایا ہوا ہے انہوں نے. وہ پرانی ویڈیو کسی نے نکال کے خود ہی میوزک لگا کے ارطغرل پہ فٹ کر دیا اس کو, ٹھیک ہے. تو متنبی کہتا ہے اعز مقام فی الدنا سرج سابحین, مرد کے لیے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت اس سے زیادہ عزت والا مقام نہیں ہے. وخیر جلیس فی الزمان کتاب, اور سب سے بہترین ہمنشیں اور سب سے بہترین دوست کتاب ہے. اور کتابوں میں سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. تو جن لوگوں کو قرآن مجید سے انسیت پیدا ہو